بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. سورۃ النمل. ناظرین کرام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو، اپنے جنود اور اپنی قافلے کو لے کر نکلنے کے بعد چند دن کے بعد کسی جگہ پڑاؤ کرنے کا آپ سوچیں. جب پڑاؤ کرے تو جب کبھی بھی آپ پڑاؤ کرتے تھے تو پانی کے لیے ضروری انتظامات وغیرہ تمام اپنی فوج کے لیے کرتے تھے. تو پانی کے لیے مسئول جو تھا ہدہد، آپ کا انجینئر تھا، وہ دور سے دیکھ کر پانی زمین میں کتنی جگہ پر کتنے ذخیرہ ہے اس کا پانی، تمام چیزیں آپ کو بتاتا تھا. جب آپ ہدہد کی ضرورت پڑی، دیکھے ہدہد نہیں تھا تو بولے کدھر گیا ہدہد؟ عین وقت پہ، عین ٹائم پہ میں اگر وہ اس کے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے اگر، تو میں اسے ماروں گا اور سزا دوں گا. اور اس کو سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پر اکھاڑوں گا میں، یعنی تو مار بھی دے سکتا ہوں، اس کو قتل بھی کر دے سکتا ہوں. تو جب حدود جب آیا تو اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں آیت نمبر 22 کے اندر، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الہدہد بین یدی سلیمان علیہ السلام. جب ہدہد سلیمان علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو اس کا واقعہ ہے وہ اخباری ان سبا وغیرہ، سبا جو تھی ملکہ یمن، اس کا بھی واقعہ ہے اس کے اندر. یقول تعالی فمکث الہدہد، تو چند دن تک، چند زمانے تک غائب تھا ہدہد. غیر بعید ای غاب زمانا یسیرا ثم جاء، اس کے بعد پھر آیا. وقال سلیمان نے کہا احط بما لم تحط به ای اطلعت علی ما لم تطلع علیہ انت ولا جنودک. تو سلیمان سے کہا ہدہد نے کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں نہ تو تو جانتا ہے وہ جگہ کو، نہ تیری جنود، تیری فوجوں میں سے، تیری رعایا میں سے، تیرے جیش میں سے کوئی جانتا ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ایسے خبر لایا ہوں میں ملکہ سبا کی یقین، سچی خبر. ای یخبر الصدق حتی یقین و سبا ہم حمیر. قوم سبا کا جو ہے نا میں تم اخبار لے کے آیا ہوں، وہ ہے حمیر قوم تھی جو یمن کے ملوک تھے، یمن کے بادشاہ تھے وہ لوگ. ہم حمیر وہم ملوک الیمن. ثم قال انی وجدت امرأة تملکہم، اور میں ایک ایسی عورت سے دیکھ کے آیا ہوں، اس کا حال مجھے معلوم ہے کہ امرأة تملکہم، اس کو اللہ وہ عورت جو ہے نا ان کی ملک ہے. قال الحسن البصری وہی بلقیس بنت شراحیل ملکۃ سبا. تو اس کا عورت کا نام تھا بلقیس بنت شراحیل کی بیٹی تھی وہ، ملکہ سبا میں جو ہے نا بادشاہ تھی وہ. وقولہ وأوتیت من کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دے رکھی تھی، ہر وہ چیز جو بادشاہ کے لیے محتاج ہے، بادشاہ جس کا محتاج ہوتا ہے، بادشاہ کو جس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام چیزیں تھیں اس کے پاس. ای متاع الدنیا، دنیا کی تمام متاع. یحتاج الیہ الملک المتمکن ولہذا عرش عظیم ولہا عرش عظیم، اور اس کے لیے بہت بڑا زبردست عرش ہے اس کے پاس، اس کا تخت تھا بیٹھنے کی، پلنگ، اس کا جو سریر جو بولتے ہیں وہ تھا اس کے پاس، یعنی سریر. تجلس علیہ عظیم حائل مزخرف بالذهب وانواع، سونے اور چاندی سے جو ہے نا مزین تھا، اس میں کئی قسم کے جواہر لگے ہوئے تھے. والعالی قال علماء تاریخ
تاریخ دان کہتے ہیں وکان ہاد السریر فی قصر عظیم، بہت ہی مضبوط اور بڑے برجوں والے محل میں تھا وہ، مشید رفیع البنا محکم، اونچا اور چوڑا لمبا تھا، وکان فیہ 360 طاقہ من مشرقی و مثلہا من مغربی، 360 جو ہے نا اس کے اندر محراب تھے، اس کے غرب شرق اور غرب کے مغرب اور مشرق کے بیچ میں اور شمال اور جنوب کے بیچ میں، یعنی اس کے لمبائی میں اور چوڑائی میں 360 محراب تھے اس کے اندر۔ اب دیکھو 360 محراب بولے تو اور 360 محراب میں سے روز سورج ایک محراب میں سے نکلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے جو وہ ہے یعنی ترخ ہے، یعنی چاند جیسا نکلتا ہے روز ایک الگ الگ مقام سے، تو سورج بھی ایک الگ الگ مقام سے نکلتا ہے۔ آج ادھر سے نکلا تو دوسرے دن تھوڑا بازو سے، اس کے بعد تھوڑا بازو سے، چینج ہوتے 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 ایسا۔ تو سورج کے وہ ہے مستقر اللہ، اس کا جو ہے اس کو نکلنے کا اس کا جو مدار سورج کا جو ہے نا ذرا چینج ہوتے آتا روز۔ تو روز سورج جو ہے نا ایک کھڑکی کے اندر سے شعاع دیتا تھا۔ اس میں لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ وکان فیہ 360 طاقہ من مشرقی و مثلہا من مغربی وقد وضع بناؤہ علی ان تدخل الشمس کل یوم طاقہ، ایسی کیا بولتے ہیں شاہکار سے بنایا گیا تھا وہ کہ سورج روز ایک کھڑکی میں سے نمودار ہوتا تھا، دیکھنے والے کو دکھتا تھا کہ آج ادھر سے نکلا ہے، کل ادھر سے نکلا ہے ایسا۔ فَيَسْجُدُونَ لَهَا صَبَاحًا وَمَسَاءً، تو اس کو دیکھ کر، اس عجوبے کو دیکھ کر اس کی رعایا جو ہے نا اسے صبح شام اس کو سجدہ کرتی تھی۔ تغرب من مقابلتها فَيَسْجُدُونَ لَهَا صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلِهَذَا قَالَ وَجَدتُّهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ، اسی لیے حضور نے کہا کہ میں ایسی قوم کو دیکھا ہوں جو اپنی رعایا اپنے بادشاہ کو جو ہے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ہے سبا ملکہ بلقیس۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان ان کے عملوں کو زینت دیا ہوا ہے، اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور خوش ہیں، کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس آج امت اسلام کے اندر جہل اور جو ہے نا نادانی کی وجہ سے، اور بعض تو جان بوجھ کر ان کے ائمت و سجدہ کرتے ہیں مخلوقات کو، جو اللہ کی مخلوق ہے، خالق بنا لیے ہیں اس کو، اور اس کو پتھروں کو جو ہے نا کپڑوں کے چندیوں کو جو ہے نا جھنڈوں کو سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جانور، سبحان اللہ، ایک جانور، ایک ہدہد ہے، وہ جانتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو صرف ایک وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ایک اللہ کو سجدہ ہونا چاہیے، لیکن کئی چیزوں کو سجدے کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو ہدہد موحد تھا۔ تو اللہ یسجد للہ الذی لا یعرفون سبیل الحق التی ہی اخلاص السجود للہ، تو کیا کہا اس نے؟ اخلاص السجود للہ، اخلاص کی بنیاد پہ صرف اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، دون ما خلق من الکواکب وغیرہ، کواکب اور جو ہے نا ستارے، چاند اور جو ہے یہ تمام کواکب کو نہیں کرنا۔ کما قال تعالی ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون، کہ اے میرے بندو، تم سورج کو، چاند کو، کسی مخلوق کو سجدہ مت کرو سوائے میرے، کیونکہ میں تمام چیزیں میں ہی بنا ہوں، میں ہی سجدے کا کرنے کا حقدار ہوں۔ وقولہ تعالی الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، ہر وہ دانے کو پھاڑنے والا، ہر وہ دانے کو کونپل کو جو ہے نا نکال کے اس کے اندر کونپلا نکالنے والا، یعلم کل خبأۃ فی السماوات والارض، اور ہر وہ بیج کو، ہر وہ جو حب جو ہوتا ہے نا جنس، یعنی اجناس، جو گیہوں کے تمام یہ دانے، ہر وہ دانے کو، دنیا میں جتنے دانے ہیں تمام کو جانا کون سا دانہ کس کونے میں پڑا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یعلم کل خبأۃ فی السماء والارض وکذا قال اکرمہ و مجاہد و سعید بن جبیر و قتادہ وغیرہ، تمام صحابہ، تمام سلف کے علماء جو ہے نا اس کی یہی تفسیر کیے ہیں۔ اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم، ای هو المدعو، اللہ هو الذی لا الہ الا هو، اس کے علاوہ کوئی سجدے اور جو ہے نا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ بہت ہی بڑے اور عظیم شان عرش کا مالک ہے۔ جب
بلقیس کے عرش کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میں زبردست اور قوی اور سب سے بڑے عرش کا مالک ہوں۔ الذی لیس فی مخلوقات اعظم منہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ ولما کان الہدہد داعیا الی اللہ خیر، جب ہدہد اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حمد و ثنا بیان کیا اور دعوت کا کام کیا، تبلیغ کیا، داعیا الی اللہ خیر وعبادۃ اللہ وحدہ والسجود لہ نہی عن قتلہ، تو اسی وجہ سے اس کو شرف دیا گیا پرندوں میں ہدہد کو کہ اس کو قتل مت کرو۔ کما رواہ امام احمد جو روایت کرتے ہیں، ابو داود و ابن ماجہ و ابو ہریرہ، یہ تمام لوگ روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان قتل 4 من الدواب، 4 جانوروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارنے سے منع کیے ہیں، النملہ والنخلہ والہدہد والسرد، نملہ تو معروف ہے چیز، چینٹی کو نہیں مارنا، اور نحلہ اور شہد کی مکھی کو نہیں مارنا، والہدہد، ہدہد یا پرندہ جس کے سر پر تاج ہوتا ہے، اور دوسرا السرد یعنی لٹورے کو کہتے ہیں، لٹورا ایک بڑے سر والا پرندہ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کر کے کھاتا ہے، لٹورا کہتے ہیں اس کو بھی نہ مارنے کا حکم ہے۔ وہ اسناد صحیح، اور اس کی حدیث کی سند صحیح ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔